السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کو سنت کے تعلق سے، جو نماز کے اندر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے ایک اہم بات بتانے والا ہوں۔ دھیان کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اسلامی بھائی اور کچھ بہنیں اس بات میں میرا یقین ہے کہ ضرور غلطی کرتی ہوں گی، یہ کرتے ہوں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ سنت کی جو نیت ہوتی ہے، کچھ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے۔ دیکھیے، اگر آپ نے سنت کی نیت اس طرح سے کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر، اگر آپ نے اس طرح سے نیت کی تو آپ کی نماز، آپ کی سنتیں، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک آپ کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آپ نے اس کے اندر ایک جملہ اتنا کیا ہے خطرناک بول دیا کہ آپ کیا ہے کفر کی کیا ہے حد تک بھی اس جملے میں آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر کیا ہے کفر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ نے غلطی کیا کر دی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے، آپ نے رسول اللہ کے جو کہہ دیا۔ دیکھیے، واسطے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عبادتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، سنت ہو یا نفل ہو یا فرض ہو، وہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کوئی سی بھی عبادت کریں گے آپ واسطے اللہ تعالیٰ کے، آپ واسطے رسول اللہ کے نہیں، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر عبادت کو آپ غیر اللہ کے لیے کرو گے تو یہ اس میں کیا ہے کفر ہو جائے گا، آپ کی بات سے کیا ہے کفر ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو جو نماز کا طریقہ ہے ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور ہم اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں نماز کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہیں بتایا ہے، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، بلکہ نماز کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ رسول اللہ نے بتایا ہے، تو ہم اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمیں یہ نماز کی نیت، جو سنت کی نیت ہے، ہمیں کس طرح سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت، سنت رسول اللہ کی۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی کہ طریقہ رسول اللہ کا۔ جو سنت پڑھتے ہیں ہم کیا ہے رسول اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، سنت رسول اللہ کے لیے، سنت رسول اللہ کی۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے، ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے۔ بہت سے ہماری اسلامی بہنیں، بہت سے ہمارے اسلامی بھائی اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ بات ایسی ہے، اس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر آپ اتنا فرق کر دو گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اس بات پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اب دھیان کے ساتھ سنیں، آپ کو نیت کس طرح سے کرنی ہے سنتوں کی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ آپ کو اتنی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ واسطے رسول اللہ کے کرو گے تو کیا ہے آپ کو کیا ہے نماز نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آپ اس بات پر کیا ہے دھیان دیں، توجہ دیں، آپ ایسی غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی ایسی غلطی کرتے ہیں، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں غلطی کرتی ہیں، تو ان کو بھی آپ سمجھائیں، بتائیں کہ سنتوں کی نیت کس طرح سے ہوتی ہے، فرضوں کی نیت کس طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے فرض کی نیت کس طرح سے ہوتی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ یہ فرض کی نیت ہو گئی، اور سنتوں کی نیت میں نے بتا ہی دی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت، سنت رسول اللہ کی، وقت عصر کا، منہ میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر۔ یہ سنتوں کی نیت ہوگی۔ تو بہت ہی آسان ہے، اور آپ کو کیا ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کو شیئر کرنا ہے،
دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بتانا ہے، بہنوں کو بتانا ہے، وہ بھی اس بارے میں بہت غلطی کرتی ہیں۔ اللہ پاک اگر آپ کے ذریعے سے دوسری ہمارے اسلامی بہن کی یا اسلامی بھائی کی غلطی سدھر جائے گی تو اللہ پاک آپ کو کیا ہے بہت اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جو بندہ کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، جو بندہ کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایک نیکی کی بات بتانا کیا ہے پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ نیکی کی طرف بلاتا ہے یا نیکی کی دعوت دیتا ہے یا کسی کو اچھی بات بتاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے پوری رات نفل عبادت کی، یعنی کہ اللہ پاک اس کو پوری رات نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے بھائی کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آپ اپنے بھائیوں کو یا اپنی بہنوں کو جو اس بارے میں سنت کی نیت میں غلطی کرتی ہیں تو ان کو بتائیں۔ اللہ پاک کہ نہ جانے آپ کی یہ بتانا اللہ پاک قبول فرما لے اور آپ کی کیا ہے دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر کیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو علم دین بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔